السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میرے اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ یقین جانیے ہماری اتنی اوقات نہیں جتنا میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ ہاں جی بالکل ہم اس قابل نہیں، اس کے باوجود وہ ہر پل ہر لمحہ نوازے ہی چلا جا رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آج میں ایس دن پڑھا کے آیا تھی، میں شاہ صاحب سے سوال پوچھا گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی کہنے پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے، کبھی وفاق میں آ رہی ہے، کبھی پشاور میں آ رہی ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ اس میں ذرا میں آپ سے پوچھیں، ناظرین کو ذرا آگاہ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں QMQ نیوز چینل کے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جتنے لمحات گزارتے ہیں، یقیناً ہماری گفتگو کا ناظرین مدعا اور ماخذ یا قرآن ہوتا ہے یا صاحب قرآن کے فرمودات اور ارشادات ہوتے ہیں۔ تو ان لمحات میں جو آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں وہ یا اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں یا اللہ کے نبی کی یاد میں ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ وقت گزرا جو آپ کا میرا ان کی یاد میں، اس ہر لمحہ لہجہ پہ لاکھوں سلام۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ تو QMQ چینل کے ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر ایک عجیب کیفیت بے یقینی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، مگر یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک رخ جو تھا وہ چینج ہو گیا۔ جی بالکل۔ جو افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھرپور مہم تھی، ایک باجوہ صاحب کی آڑ لے کر پورے ادارے کا جس طرح مورال ڈاؤن کیا جا رہا تھا، میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اور میرے اللہ نے ایک بڑا اچھا اٹھان پاکستان آرمی کو دیا، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی ہی طرح افواج پاکستان بھی نشیب و فراز سے نکلتی ہوئی بھی بلندیوں کی طرف جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب جو چینج آئی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، ناظرین اب دیکھیں نا جی، پورا پاکستان آزاد ہوا ہے نزول قرآن کی رات، 27ویں لیلۃ القدر کی رات، پاکستان کی آزادی کی رات۔ ایک طرف میرا رب اس جہان میں جہنم سے محبوب کی امت کو آزاد کر رہا تھا، اور کیسے اب دوسری طرف میرا رب ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو ہندو کی غلامی سے آزاد کر رہا تھا۔ پاکستان کی آزادی یہ قرآن کی رات ہوئی، نزول قرآن کی رات۔ اب وہ نزول قرآن کی رات کو مارز وجود میں آنے والا پاکستان 75 سال سے جس افراتفری، انتشار اور سیاسی جھمیلوں اور مذہبی جھگڑوں اور صوبائیت اور لسانیت کے فسادات کے طوفانوں سے نکلتا ہوا، پاکستان عالم اسلام کی ایٹمی قوت کی صورت میں ایک طاقت بن کر ابھرا، اور جس قرآن کے نسبت سے پاکستان کو اللہ نے ماہ رمضان میں جو قرآن کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر جو نزول قرآن کی رات ہے، لیلۃ القدر جو آزادی کی رات ہے، پاکستان کو آزادی عطا کی، تو 75 سال بعد افواج پاکستان جو دنیا کی ان کامیاب ترین بڑی فوجوں میں سے 10ویں فوج اور بہادری کے لحاظ سے پہلی فوج، اس کو اللہ نے کمانڈر ان چیف ایسا عطا کیا ہے جو قرآن کا حافظ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کمانڈر ان چیف اللہ نے ایسا عطا کیا ہے جو کائنات کے سپہ سالار اعظم، رحم دل فاتح جرنیل رسول خدا علیہ السلام کی نسل پاک میں سے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کو جو خدا کا نور ہے، اس کو اللہ نے عسکری قیادت وہ عطا کی ہے جو نسل نبی کے ہونے کی وجہ سے بچہ بچہ ہے نور کا۔
تو ناظرین یوں ایک بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے پاکستان کمانڈر ان چیف کی صورت میں. پھر یہ صرف حافظ قرآن ہی نہیں ہے. جنرل حافظ سید محمد عاصم منیر احمد شاہ صاحب صرف حافظ قرآن ہی نہیں ہے, یہ پاک نبی کے بہترین ثنا خوان بھی ہیں. سبحان اللہ. ان کی ناظرین بچپن کی میٹرک کی سکول میں اسمبلی کرواتے ہوئے جو ایک نعت کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, یقین جانیے پاکستان جھوم اٹھا ہے. اس پہ پاکستان جھوم اٹھا ہے. اتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے, خوبصورت آواز ہے, لفظوں کا ٹھہراؤ ہے, آواز کا زیر و بم ہے, یعنی ایک منجھا ہوا نعت خوان لگتا ہے ایک 10ویں کا اسٹوڈنٹ. اچھا شاید میں آپ کو ایک گزارش کروں دن بار میں, باقی کاموں کا ہمیں علم نہیں ہے حکومت پاکستان کے چنگے کیا یا نہیں کیا ہے, لیکن یہ کام جو کیا انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. یہ کیوں ناظرین اچھا کیا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں پاکستان آرمی کے چیف کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ سینیارٹی کی بیس پہ ہوئی ہے, میرٹ پہ ہوئی ہے, میرٹ پہ ہوئی ہے. اور ناظرین آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو وہ بہادر قیادت عطا کی ہے افواج پاکستان کو کہ جنرل راحیل شریف کی یادیں تازہ ہو گئی جی کہ جے ایچ کیو میں اپنے امور کو سنبھالتے ہی جنرل صاحب دوسرے دن جنرل عاصم صاحب حافظ صاحب ایل او سی پہ لائن آف کنٹرول پر ان سپاہیوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں جو میرا اور آپ کا پہرا دے رہے ہیں. ان کے کتنے حوصلے قاری صاحب بلند ہوئے ہوں گے جب ان کا کمانڈر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. وہاں جو آپ کے لیفٹیننٹ سے لے کر کرنل رینک تک جو یونٹ کمانڈ کر رہے ہیں ان کے حوصلے کتنے بلند ہوئے ہوں گے. پھر ایک دن کا وقفہ ڈال کر دوسرے دن پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف جنرل حافظ محمد عاصم منیر احمد شاہ صاحب پشاور لائن پہ افغانستان بارڈر پہ جا کر پہنچے جہاں آئے دن افواج پاکستان کی شہادتیں ہو رہی, جہاں مسلسل دہشت گردوں کے ساتھ جنگ جاری ہے. تو جنرل صاحب وہاں ان نوجوانوں کے بعد جب جا کر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے کتنے حوصلے بلند ہوئے, مورال بلند ہوا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ پاکستان میں ایک طرف تو ناظرین یہ نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب دوسرا منظر ہے سیاسی جو قبلہ قاری صاحب نے کہا ہے. ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ جمہوریت 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 کی راگنی الاپی جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے. جمہوریت میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سڑکوں پر, پارکوں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور اس وقت دیکھیے صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, پنجاب میں پی ٹی آئی کی, سرحد میں پی ٹی آئی کی کے پی کی میں, اچھا کشمیر میں پی ٹی آئی کی, اور بلوچستان میں مخلوط حکومت, اور مرکز میں پی ڈی ایم کی. اب یہ ساری ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو ملک کے اندر ترقی کیا ہوگی گھر صاحب؟ ایک سیٹ سے بیٹھے کہتے دوسری سیٹ میرے پاس ہے. صوبے جو ہے وہ مرکز کو کام نہیں کرنے دیں گے. مرکز صوبوں کو اس طرح سرپرستی نہیں دے گا جس طرح ان کے اپنے صوبے کی حکومت کو, تو وہ اپنے بندوں کو نوازیں گے. اس لیے یہ موجودہ دور پاکستان کے لیے انتہائی جو ہے نا جی وہ خطرناک اور سنگین دور جا رہا ہے سیاسی افراتفری کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں جی فوج کیوں مداخلت کرتی ہے. اب مجھے بتائیے پرویز مشرف صاحب نے 10 سال حکومت کی ہے, پرسکون ماحول چلا ہے, اس لیے کہ وہاں نہ کوئی کسی صوبے میں کوئی مرکز کو گرانے والا تھا, نہ مرکز صوبے کو گرانے والا تھا, ایک روٹین میں چل رہی تھی. ضیاء صاحب نے 10 سال حکومت کی, کوئی ہلا گلا سیاسی انتشار نہیں تھا, کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کر رہا تھا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تم آ کر دیکھو تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جنرل ایوب خان صاحب جن کا صنعتی انقلابی دور تھا, پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے صنعت کی صورت میں وہ جنرل محمد ایوب خان صاحب کے دور میں کی ہے. جتنے ڈیم بنے ہیں ناظرین وہ جنرل محمد ایوب خان صاحب کے دور میں بنے ہیں. مگر اب آپ اس کے بعد جمہوریت مانا ہم نے کہ جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ عوام کی آواز, مگر جمہوریت کو چلنے تو دے, پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے تو دے. کوئی جمہوریت کا نام تھوڑا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں اوئے شہباز, اوئے
پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں تو وہ ذہن بھی نہیں الفاظ، میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور وہ کہے اوے عمران خان میں تمہیں دیکھ لوں گا. یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک کی تباہی ہے، یہ ملک کی بربادی ہے. آنے والی نئی نسل کے لیے کتنی اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر اس کا نام جمہوریت ہے کہ ایک دوسرے کو کام نہیں کرنے دینا، ملک کو ترقی نہیں کرنے دینا، تو پھر ایسی جمہوریت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ. اللہ پاک میرے اور آپ کے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، سکون کا گہوارہ بنائے، ترقی کی شاہراہ پہ میرا آپ کا ملک جو ہے یہ گامزن ہو. قاری صاحب کے بلاد کا سوال ادھورا رہا، اس کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ناظرین آپ کی